فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا ایک گناہ کرتا ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس بندے کا جو دل ہے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بنتا ہے، کالے رنگ کا ایک نقطہ بن جاتا ہے جب ایک گناہ کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس نقطے کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے۔ اور اگر وہ ایک گناہ کیا، اس کے دل پر سیاہ نقطہ بنا اور اس کے بعد پھر وہ گناہ کرتا رہا، اس نے توبہ نہیں کی، اپنے آپ کو اللہ کی یاد اور ذکر میں نہیں لگایا، بلکہ گناہوں میں مصروف ہوا، گناہوں میں تکرار کرتا رہا، تو فرمایا اس کے دل میں ایک اور سیاہ نقطہ بنتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے اس کا جو سیاہ نقطہ ہے وہ سیاہی مائل ہوتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا جو سارا دل ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور جب اس کا دل مکمل نافرمانی کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں لگتا، وہ نافرمانی بھی کرتا ہے تو اسے وہ نافرمانی محسوس نہیں میں آتا ہے کہ بندہ مومن اس سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے جیسے احد پہاڑ تھا اور میں اس کے نیچے تھا، میرے اوپر گر جائے گا اور میں کچلا جاؤں گا۔ جو مومن ہے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے، اور دوسری طرف جو منافق ہے فرمایا اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی تھی بیٹھی تھی اور اس کے بعد اڑ گئی ہے۔ اور جو مومن ہے وہ اللہ کی نافرمانی کو کس قدر باری سمجھتا ہے، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچاتا ہے کہ کہیں احد پہاڑ نہ میرے اوپر گر جائے۔ اور جو منافق ہے وہ گناہ اور نافرمانی کرتا ہے لیکن وہ اس کو ہلکا سمجھتا ہے۔ تو دوستان محترم، گناہ کرنے کی وجہ سے، کثرت گناہ کی وجہ سے فرمایا اس کے دل پر جو سیاہ نقطہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، سیاہی مائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ بڑی بڑی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اس کا حال کیا ہے؟ فرمایا اگر اس دل کی سیاہی کو وہ مٹانا چاہتا ہے تو وہ اپنے دل میں اپنے رب کی یاد کو بسا لے، اپنے اس دل کو اس رب کی مسکن گاہ بنا لے، یعنی اس دل میں جو خیالات اٹھیں صرف اللہ کے ذکر والے ہوں، اللہ کی یاد والے ہوں۔ جب اس دل سے وہ رب کو یاد کرے گا تو اس کے دل کا زنگ اللہ رب العزت اتار دے گا اور اس کے دل کو روشن اور منور کر دے گا۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، ورنہ یہ جو دل ہے یہ دل کہیں سیاہی مائل نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، اگر سفید رنگ کی چادر ہو، سفید رنگ کی چادر ہو، اس کے اوپر آپ ایک سیاہ نقطہ لگائیں، یعنی بندے نے گناہ کیا اس کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ گیا، اگر زیادہ گناہ کرتا گیا اتنے نقطے لگتے گئے تو وہ جو سفید چادر تھی وہ ساری چادر ایک وقت آئے گا سیاہ ہو جائے گی۔ ایک نقطہ ہو تو اس کو مٹانا آسان ہے، اگر ساری چادر سیاہ ہو گئی تو اس کو پھر مٹانا صاف کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اے بندہ خدا، یہ دل بھی تیرا ایک سفید چادر کی مانند ہے، گناہ کے ذریعے سے اپنے اس دل کو داغدار نہ کر۔ اگر گناہ ہوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اللہ کے حضور اگر نافرمانی کی ہے تو واپس پلٹ آ، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ رب العزت اس سیاہ نقطے کو مٹا دے گا اور تیرے دل کو روشن اور منور کر دے گا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا
کہ چٹی چادر پنبلا والی داغ نہ لامی جنیا، چٹی چادر پنبلا والی داغ نہ لامی جنیا، پھر نہ کی حشر دہاڑے اے میرے نل کی بنیا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اولیاء کے طریق کو اپناتے ہوئے، اولیاء کے راستے کو اپناتے ہوئے خود کو اللہ رب العزت کی یاد اور ذکر کی طرف خود کو مائل کر لیں، اللہ رب العزت کی یاد اور ذکر میں خود کو لگا لیں، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں سرخرو اور کامیاب۔ اللہ کے بندے ہیں وہ جو اللہ کے دوست ہیں، وہ جو اللہ کے ولی ہیں، جن کا اس سفر کے مہینے میں ہم اکثر اوقات ذکر کرتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس کو وہ اللہ کے بندے اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے دوست بن جاتے ہیں؟ وہ کون سا راستہ ہے جس پر وہ چلتے ہیں اور ثابت قدمی اور تسلسل کے ساتھ چلتے چلتے جب وہ استقامت دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتا؟ یعنی وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو وہ اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتا؟ وہ ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر، وہ ہے اللہ کی یاد، کہ اللہ کے بندے، اللہ کے دوست جب اپنے رب کے ساتھ لو لگاتے ہیں، صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اللہ کی یاد اور ذکر کے لیے وقف کرتے ہیں، جب اس راستے کو وہ اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی پاکی کو بیان کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی پاکی اور عظمت کو بیان کرو۔ تو اس آیت میں اور پھر قرآن مجید میں بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دیکھیں ایک مقام پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دل کا چین ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ وہ جو اللہ رب العزت فرماتا ہے نا کہ جو میرے بندے ہیں انہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوتا، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے اور اس کا ایک ہی راز اور ایک ہی سبب ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے دل سے ہر قسم کا خوف ڈر غم وہ نکال دیتا ہے، اس لیے کہ اسے فرصت ہی نہیں ملتی۔ انسان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، یہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ غفلت کی وجہ سے۔ اگر ہم غافل ہوں، اللہ کے ذکر سے دور ہوں تو ہمیں وسوسے آئیں گے، شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالے گا،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا یہ جو شیطان ہے یہ بندے کے دل پر، ابن آدم کے دل پر یہ قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اور جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی یاد کو جب بندہ بھول جاتا ہے تو فرمایا پھر اس کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں بہت برے برے، ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج ایک ہی ہے کہ بندہ ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنے رب کی یاد اور ذکر کی طرف خود کو لگا لے۔ جب اللہ کی یاد اور ذکر سے لو لگائے گا تو اس کے دل سے جو طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے ہیں وہ اللہ رب العزت دور کر دے گا۔ دیکھیں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جب بندہ غافل ہوتا ہے، جب بندہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور مسلمان جو صاحب ایمان ہے اس کو تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں یہ جو شیطانی وسوسے ہیں ان سے بچا لے گا، یہ جو برے خیالات ہیں ان سے اللہ رب العزت تمہیں دور کر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے۔ اب اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، وہ زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی سے وہ غفلت نکال دیتے ہیں۔ اب وہ غافل کبھی نہیں ہوتے، وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی وہ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جب رب کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت اس کے ذکر میں مبتلا رہتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت انہیں یہ عظمت عطا کرتا ہے کہ اپنے ان بندوں کو شیطانی وسوسوں سے بچا لیتا ہے، اس لیے کہ وہ غفلت سے دور ہو گئے، انہوں نے رب کی یاد میں، رب کے ذکر میں خود کو لگا لیا ہے۔ ان کے صبح و شام، ان کے شب و روز اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں تو اس کی برکت انہیں یہ نصیب ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کے دلوں کو وسوسوں سے پاک کر دیتا ہے، ہر قسم کے شیطانی خیالات سے پاک کر دیتا ہے۔ تو دوستان محترم، اگر بندہ مومن صرف اپنے آپ کو غفلت سے بچا لے، اور غفلت سے کیسے بچائے گا؟ جب وہ خود کو اللہ کے ذکر میں لگائے گا۔ دیکھیں نا، حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ جو دم غافل سو دم کافر۔ جو دم، وہ لمحہ، وہ سانس جو غفلت میں گزرتی ہے وہ بے جا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہوا میں سانس لے لی ہے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہیں انہوں نے یہ ہمیں تصور دیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ جو اللہ کا بندہ ہو وہ ایک دم کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر اور یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ آج طرح طرح کے خیالات اسی وجہ سے آتے ہیں، شیطانی وسوسے اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، اور اللہ کے ولی یکسو ہو کر، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر، ثابت قدمی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی یاد اور ذکر کے اندر جب لگا لیتے ہیں تو چونکہ انہوں نے اپنی زندگی سے غفلت کو نکال دیا، وہ غافل نہیں رہتے، ہر وقت وہ رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت بھی ان کے دلوں سے شیطانی خیالات کو مٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، شیطانی وسوسوں سے انہیں بچا لیتا ہے۔ تو
تو دوستان محترم، ہمارے لیے راستہ ایک ہے کہ اگر بندہ برے خیالات سے، شیطانی وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اولیاء کے راستے کو اپنائے۔ اور اولیاء کا راستہ کیا ہے کہ وہ اپنے شب و روز ہر لمحہ اللہ کے ذکر اور یاد میں گزارتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی یاد اور ذکر میں مگن رہتے ہیں، ان کی صبح بھی اس حال میں گزرتی ہے کہ وہ رب کو یاد کرتے ہیں، ان کا دن اس حال میں گزرتا ہے کہ وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، ان کی رات بھی اس حال میں گزرتی ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو شیطانی خیالات سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ بندہ اپنے آپ کو غفلت سے نکال لے۔ اب غفلت کیا ہے؟ آج بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کل پھر غافل ہو جاتا ہے۔ آج نماز شروع کی یا اللہ کے گھر میں آیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی، تھوڑے لمحے کے لیے بندہ پگھلتا ہے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، لیکن جب باہر نکلتے ہیں، باہر کی ہوائیں اسے پھر اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں، وہ پھر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا ولی ہے نا، جو اللہ کا دوست ہے، وہ جہاں پر بھی جاتا ہے وہ اللہ کی یاد اور ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ ہم جب اللہ کے گھر میں آئے تو اللہ کے ہو گئے، اور جب اللہ کے گھر سے باہر نکلے تو پھر ہم باہر کی دنیا کے ہو گئے۔ لیکن اللہ کا ولی جہاں پر بھی ہو وہ اپنے رب کی یاد سے خود کو غافل نہیں ہونے دیتا۔ انہوں نے سب سے بڑا کام ہی یہ کیا ہے کہ اپنی زندگی سے انہوں نے غفلت کو نکال دیا ہے۔ اگر بندہ مومن اپنی زندگی سے غفلت کو نکال لے اور اللہ کے ذکر اور یاد والے راستے کی طرف خود کو لے آئے، لاتے ہم بھی ہیں، اللہ کے ذکر اور یاد کی طرف آتے ہم بھی ہیں، لیکن ہم میں اور اللہ کے بندوں میں فرق ہے کہ وہ استقامت دکھلاتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں ثابت قدم رہتے ہیں، ہم ثابت قدم نہیں رہتے۔ ہم ایک دن آئے، نماز پڑھی، دوسرے دن پھر غافل ہو گئے، ایک ہفتہ نماز پڑھی، ایک مہینہ پھر غافل ہو گئے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں استقامت دکھلاتے ہیں، اور اس استقامت اور ثابت قدمی کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو ہر قسم کے برے خیالات سے محفوظ فرما دیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو غفلت سے بچا لیا ہے۔ ہمارے صوفیاء وہ بیان کرتے ہیں اگر بندہ صرف ایک بار اللہ کہے، صرف ایک بار اللہ کہے تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب وہ نظر رحمت فرماتا ہے تو اپنے بندے کے 70 گناہوں کو وہ مٹا دیتا ہے۔ جب بندہ صرف ایک بار اللہ کہے، صرف ایک بار اللہ کو یاد کرے تو اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اس نظر رحمت کی وجہ سے اپنے بندے کے 70 گناہوں کو وہ مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ صرف ایک بار اللہ کہے، اگر بندہ ایک بار اللہ کا نام لے اس کی اتنی برکت ہو، اور جو صبح و شام اللہ کا نام لیتا ہو، جس کے شب و روز اللہ کی یاد اور ذکر میں گزرتے ہوں، اس کی زندگی کتنی صاف اور پاکیزہ ہوگی، وہ کتنا اس کا دل اجلا اور مصفا ہوگا جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتا رہتا۔ ایک بار اللہ کا نام لے تو اس کی اتنی برکت ہے، اور پھر اللہ کا نام صرف لے، صرف اللہ کہے
اس کے نام میں اتنی مٹھاس، اس کے نام میں اتنا کمال ہے کہ وہ جب اللہ کہے وہ اپنی نظر رحمت اپنے اس بندے کی طرف کر دیتا ہے، اور اسی نظر رحمت کی وجہ سے اپنے اس بندے کے جو 70 گناہ ہیں ان کو مٹا دیتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں، جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ کتنی بار اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ جیسے جیسے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ کس قدر اپنی نظر رحمت اپنے اس بندے کی طرف فرماتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ اللہ کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ وَاصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو، صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ تو جو ایک بار نام لے اس کو اتنی برکات ملے، جو 5 وقت نماز میں اللہ کا نام لے اس کو کتنی برکات ملتی ہیں، اور جس کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کے ذکر اور یاد میں گزرتا ہے، اب ذرا تصور کریں اسے کتنی عظمتیں اور برکتیں ملتی۔ بندہ مومن تو وہی ہے جس کا لمحہ لمحہ خدا کی یاد میں گزرتا ہے، جس کی ایک ایک سانس اللہ رب العزت کی یاد میں گزرتی ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ بندہ جب اللہ کے گھر میں آتا ہے تو صرف اللہ کو یاد کرتا ہے، بندہ اپنے کاروبار میں مشغول ہو، اپنے گورک دندوں میں مصروف ہو، وہ اس حال میں بھی اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے۔ حضرت شاہ نقش بند رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے مینا میں ایک بندے کو دیکھا، بہت بڑا لکڑہارا، لکڑیوں کا کام کرتا ہے، بہت بڑا اس کا کاروبار ہے، لیکن جب میں نے اس کی طرف توجہ کی، اتنا بڑا کاروبار ہے لیکن اس کے باوجود وہ رب کی یاد سے غافل نہیں ہے، وہ اللہ کی یاد میں مگن ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ اور دوسری طرف فرماتے ہیں میں نے حرم کعبہ میں جو سب سے بلند و بالا مقام ہے، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، کہتے ہیں میں نے وہاں پر بندے کو طواف کے اندر مشغول دیکھا، لیکن اس کے باوجود جب اس کے دل کی طرف توجہ کی تو اس کا دل غفلت میں مبتلا تھا۔ ایک طرف وہ بندہ جو کاروبار زندگی میں مشغول تھا، کہتے ہیں وہ ذاکر تھا، اللہ کے ذکر میں مصروف تھا، اور دوسری طرف وہ جو حرم کعبہ میں تھا لیکن اس کے باوجود وہ رب کی یاد سے غفلت کا شکار تھا۔ تو دوستان محترم، سبق یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہے وہ جس جگہ پر بھی ہوتا ہے وہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اس کا ہاتھ کارول ہو لیکن اس کا دل یار کی طرف ہوتا۔ تو بندہ مومن تو وہی ہے جس کا لمحہ لمحہ خدا کی یاد میں گزرتا ہے، جس کی ایک ایک سانس اللہ رب العزت کی یاد میں گزرتی ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ بندہ جب اللہ کے گھر میں آتا ہے تو صرف اللہ کو یاد کرتا ہے، بندہ اپنے کاروبار میں مشغول ہو، اپنے گورک دندوں میں مصروف ہو، وہ اس حال میں بھی اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے۔ حضرت شاہ نقش بند رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے مینا میں ایک بندے کو دیکھا، بہت بڑا لکڑہارا، لکڑیوں کا کام کرتا ہے، بہت بڑا اس کا کاروبار ہے، لیکن جب میں نے اس کی طرف توجہ کی، اتنا بڑا کاروبار ہے لیکن اس کے باوجود وہ رب کی یاد سے غافل نہیں ہے،
وہ اللہ کی یاد میں مگن ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ اور دوسری طرف فرماتے ہیں میں نے حرم کعبہ میں جو سب سے بلند و بالا مقام ہے، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، کہتے ہیں میں نے وہاں پر بندے کو طواف کے اندر مشغول دیکھا، لیکن اس کے باوجود جب اس کے دل کی طرف توجہ کی تو اس کا دل غفلت میں مبتلا تھا۔ ایک طرف وہ بندہ جو کاروبار زندگی میں مشغول تھا، کہتے ہیں وہ ذاکر تھا، اللہ کے ذکر میں مصروف تھا، اور دوسری طرف وہ جو حرم کعبہ میں تھا لیکن اس کے باوجود وہ رب کی یاد سے غفلت کا شکار تھا۔ تو دوستان محترم، سبق یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہے وہ جس جگہ پر بھی ہوتا ہے وہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ اس کا ہاتھ کارول ہو لیکن اس کا دل یار کی طرف ہوتا۔ بندے کے ہاتھ ہیں، ہاتھوں کا بھی ذکر ہے کہ بندہ ان ہاتھوں کے ذریعے پاک چیز کو چھوتا ہے، قرآن کو چھوتا ہے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے وہ غریبوں کا سہارا بنتا ہے، یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ ان کانوں کے ذریعے سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتا ہے، وہ موسیقی نہیں سنتا، وہ حرام موسیقی نہیں سنتا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ کانوں کے ذریعے اللہ کا ذکر ہے، ان آنکھوں کے ذریعے سے حلال کردہ چیزوں کو دیکھتا ہے، یا کائنات کے اندر، آفاق کے اندر اللہ کی قدرت کے جلووں کو دیکھتا ہے۔ فرمایا یہ اس کی آنکھوں کا ذکر ہے۔ یہ زبان جو ایک خون کا لوتھڑا ہے، جب اس سے بولتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، فرمایا یہ زبان کا ذکر ہے۔ اور ایک دل بھی ہے جس کو صوفیہ ذکر قلبی کہتے ہیں، ذکر خفی کہتے ہیں، کہ یہ جو دل ہے یہ اس کی یاد میں مچلتا ہے، یہ اس کی یاد میں تڑپتا ہے، اور یہی ذکر ہے جس کو اللہ کے بندے صوفیاء اولیاء اپناتے ہیں، کہ وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں ان کا دل اپنے یار کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ تو یہ دل کا بھی ذکر ہے، ہر عضو کا ذکر ہے۔ لیکن دوستان محترم، ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے اس کو یاد کرتے ہیں، پھر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ استقامت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ رب کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، پھر اس سے کبھی غفلت نہیں برتتے، پھر اس سے کبھی زندگی میں غافل نہیں ہوتے۔ کاش ہم اس سفر کے مہینے میں اولیاء کا ذکر تو کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، کاش ہم ذکر کے ساتھ ساتھ جو اولیاء اور صوفیاء کا طریق ہے اس کو بھی اپنا لیں، اور اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کے اندر ہم بھی استقامت کو اور ثابت قدمی کو اپنا۔ اللہ کے ولیوں میں، اللہ کے دوستوں میں اور ہم میں یہی تو ایک فرق ہے کہ ہم میں استقامت نہیں، آج ذکر کرتے ہیں کل غافل ہو جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ذکر میں مشغول ہوئے پھر اس کی یاد سے غفلت کا شکار ہو گئی۔ لیکن اللہ کے بندے ہمیشہ یکسوئی کے ساتھ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں مشغول کر لیتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے ذکر اور یاد میں خود کو مشغول کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو روشن کرتے ہیں، تو پھر دوستان محترم اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کے دلوں کو ہر طرح کے شیطانی وسوسوں اور خیالات سے پاک کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ جو دل ہے اس کو بھی زنگ لگتا ہے، اور اس دل کا زنگ کس طرح اترتا ہے؟ فرمایا اللہ کے ذکر اور یاد سے اترتا ہے۔
کہ بندہ جب اپنے دل کو اپنے رب کے ذکر کی طرف مائل کرتا ہے تو پھر اس کی کتنی برکات نصیب ہوتی ہیں کہ اس دل کا جو زنگ ہے وہ اللہ کی یاد اور ذکر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔